یہ صرف ایک قوم کی کہانی نہیں، یہ غرور کی کہانی ہے۔ یہ ان لوگوں کی کہانی ہے جو پہاڑوں کو کاٹ کر اپنے گھر بناتے تھے لیکن اپنے دل نہ کاٹ سکے، جن کے پاس قوت تھی، دولت تھی، علم اور ہنر تھا، مگر اللہ کی بات سننے کا حوصلہ نہیں تھا۔ یہ کہانی ہے قوم سمود کی، اور یہ کہانی ایک ایسی نشانی پر ختم ہوتی ہے جو پتھر سے نکلی اور عذاب پر ختم ہوئی۔ قوم سمود عرب کے مشہور علاقے میں رہتی تھی۔ یہ لوگ بہت طاقتور تھے۔ ان کی سب سے بڑی پہچان یہ تھی کہ وہ پہاڑوں کو کاٹ کر گھر بناتے تھے، مضبوط قلعے، پتھر کے محل، ایسے گھر جو صدیوں تک کھڑے رہ سکتے تھے۔ انہیں اپنی قوت پر ناز تھا، اپنے ہنر پر فخر تھا، لیکن ان کی زندگی شرک سے بھری ہوئی تھی۔ بت پرستی عام تھی، ظلم نارمل تھا، اللہ کی نعمتیں ان کے پاس تھیں مگر شکر ان کے دلوں میں نہیں تھا۔ اسی لیے اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے اپنا ایک نبی بھیجا۔ اللہ نے قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت صالح انہی میں سے تھے۔ ان کا کردار صاف تھا، زندگی سیدھی تھی۔ انہوں نے قوم کو کہا، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی اور کو سجدہ نہ دو، ظلم چھوڑ دو، ناانصافی چھوڑ دو۔ یہ دعوت نرمی سے دی گئی، حکمت سے دی گئی۔ کچھ لوگوں کے دل ہلے مگر اکثر لوگ ہنس دیے۔ انہوں نے کہا، تو ہم جیسا ایک انسان ہے، تو ہم پر کیسے حکم چلا سکتا ہے؟ پھر انہوں نے کہا، اگر تو سچ ہے تو کوئی نشانی لا۔ اللہ نے اپنے نبی کی مدد کی۔ ایک دن سب کے سامنے ایک پہاڑ کے پتھر سے ایک زندہ اونٹنی نکلی۔ یہ کوئی عام چیز نہیں تھی، یہ اللہ کی واضح نشانی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے نقصان مت پہنچانا، اس کا پانی کا حصہ مقرر ہے۔ یہ امتحان تھا، سیدھا، صاف۔ اگر قوم چاہتی تو ہدایت لے سکتی تھی، مگر غرور راستے میں کھڑا تھا۔ قوم دو گروہوں میں بٹ گئی۔ ایک چھوٹا سا گروہ ایمان لے آیا، مگر دوسرا گروہ تکبر میں اور آگے نکل گیا۔ ان کے سرداروں نے کہا، یہ اونٹنی ہمارے لیے مصیبت ہے، یہ ہماری زندگی میں دخل ہے۔ ان کے دل سخت ہو چکے تھے، عقل پر غرور حاوی تھا۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اس نشانی کو ختم کرنا ہے۔ پھر وہ دن آیا جب ظلم اپنی حد پر پہنچ گیا۔ اللہ کی اونٹنی پر حملہ کیا گیا، اسے قتل کر دیا گیا۔ یہ صرف ایک جان کا قتل نہیں تھا، یہ اللہ کے حکم سے بغاوت تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو دیکھا اور غم کے ساتھ کہا، اب اپنے گھروں میں 3 دن تک رہ لو، اس کے بعد اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ 3 دن، صرف 3 دن۔ پہلا دن چہرے زرد ہو گئے، دوسرا دن چہرے سرخ ہو گئے، تیسرا دن چہرے سیاہ پڑ گئے۔ یہ واضح اشارہ تھا، مگر پھر بھی نہ توبہ ہوئی نہ ندامت۔ غرور نے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ پھر اچانک ایک خوفناک چیخ، زمین کا زوردار زلزلہ، آسمان گونج اٹھا، پہاڑ لرز گئے، جو گھر پتھروں میں بنائے تھے وہ قبریں بن گئے۔ ایک ہی لمحے میں پوری قوم خاموش ہو گئی، صرف وہی بچے جو ایمان لا چکے تھے۔ قوم سمود کا انجام صرف تاریخ کا حصہ نہیں، یہ ہر دور کے انسان کے لیے پیغام ہے۔ قوت بچا نہیں سکتی، دولت بچا نہیں سکتی، ہنرمندی بچا نہیں سکتی، صرف اللہ کی اطاعت ہی نجات کا راستہ ہے۔ عبرت حاصل کرو، کیونکہ اللہ کی نشانیوں کا انکار ہمیشہ ہلاکت پر ختم ہوتا ہے۔